جناب یہ ہے وہ کالج، گورنمنٹ نیشنل کالج۔ شام ہو گئی ہے اور شام ہونے کے باوجود میں یہاں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اب تک کالج میں کیوں موجود ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کالج سے 1993 18 مارچ 1993 سے میرا اس کالج سے رشتہ ہے، اور یہیں میں نے جوائن کیا، اور اس کے بعد اب آج سے تقریباً 9 دن باقی ہیں، اور ان 9 دنوں کے بعد میرا اس کالج سے رشتہ تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سچ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ تو نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ سرکاری ذمہ داری ختم ہونے اور ریٹائر ہونے کے سبب میں اس کالج سے چلا جاؤں گا۔ بڑا ایک جذباتی سا مرحلہ ہے یہ کالج، جس میں میں جوانی سے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے تک، اس وقت تک میں نے زندگی یہاں گزاری۔ اچھے برے موسم، اچھے برے حالات، اچھے برے دن سب اسی دوران آئے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ جھیلتے رہے، ان کو جو ہے وہ برداشت کرتے رہے۔ یہ میرے آفس کی طرف کا حصہ ہے، یہ وہ آڈیٹوریم ہے، اور 4 سال تقریباً پرنسپل شپ کے بھی میں نے یہاں گزارے۔ اس دوران بڑی ہنگامہ خیز زندگی رہی۔ آج ہمارا اس طرف کا یہ جو حصہ ہے وہ کالج کا تاریک اس لیے ہو رہا ہے کہ شاید یہاں لائٹ اس حصے میں نہیں ہے، یہ آڈیٹوریم جہاں نہ جانے کتنے پروگرام ہوئے۔ اپنے پرنسپل شپ کا چارج لینے کے بعد میں نے اس کالج کو فعال کرنے کی اور فعال رکھنے کی کوشش کی، اپنے جو پیش رو ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کتنا کامیاب رہا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں پوری طرح مطمئن ہوں، بہت کچھ اور کرنا چاہتا تھا جو شاید کچھ وسائل کی کمی کی سبب نہیں کر سکا۔ پھر بھی میں نے وسائل کی کمی کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا، اور میں اس پہ کام کرتا رہا، اس کے لیے سب کچھ کرتا رہا، اسپورٹس میں اور غیر نصابی سرگرمیوں میں، ہر لحاظ سے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر واقف ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں اس کالج کو ہمیشہ سے اپنے گھر کی طرح سمجھتا رہا۔ دیر تک یہاں بیٹھنا اور دیر تک بیٹھ کر اس کالج میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنا، یہ سب میری کوشش رہی ہمیشہ سے، اور میں نے کوشش کی کہ اس کالج کو اس معیار پر لے جاؤں، یہاں تعلیم بھی ہو، یہاں تدریسی سلسلے بھی ہوں، یہاں سب کچھ ہو۔ یہ کوریڈورز ہیں، ان کوریڈور کے کونے پہ لاسٹ میں وہ کمرہ ہے۔ جب میں نے جوائن کیا تو وہاں ہمارا جسے کہتے ہیں کہ پرنسپل آفس تھا، اور الٹے ہاتھ پہ جو آخری کمرہ ہے وہ ہمارا پرنسپل آفس، بلکہ سیدھے ہاتھ پہ پرنسپل آفس ہے، الٹے ہاتھ پہ یہ ہمارا اسٹاف روم تھا، اور یہ ہمارا موجودہ اسٹاف روم ہے۔ اس کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ موجودہ اسٹاف روم ہے، اور اس اسٹاف روم سے اندر جا کر ہم جب اندر کی طرف مزید جاتے ہیں، یہ پارٹیشن کے بعد ہم جہاں کھانا کھاتے ہیں، یا میں جہاں کھانا کھاتا تھا، یہ وہ جگہ ہے، یہاں بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے تھے، میں، نعمان وغیرہ۔ یہ وہ جگہ ہے جیسے ہم کہیں باتھ روم وغیرہ، جو بہت عجیب و غریب حال میں تھا، اور باتھ روم کے برابر میں کچن تھا جو میں نے ختم کرا کر دوسرے کونے پہ اس طرح لا کر یہ میں نے بنوا دیا۔ اب یہاں صفائی کتنی ہوتی ہے، کوئی یہاں سویپر ایک ہے خاتون، ان کی بھی چھٹیاں بہت ہوتی ہیں، تو بہرحال اس اسٹاف روم میں میں نے بڑا وقت گزارا، یہاں بیٹھا۔ اس کے بعد اس اسٹاف روم سے میرا سفر جو رہا وہ رہا پرنسپل آفس کی طرف۔ ابھی چونکہ نیچے لاک ہو چکا ہے تو میں نیچے کا حصہ جو ہے پورشن نہیں دکھا سکتا آپ کو، ورنہ میں دکھا دیتا کہ وہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اس کی اگلی قسمیں دکھائیں گے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اس آفس کی جانب، اس پرنسپل آفس کی جانب آیا، اور جناب یہ ہے وہ پرنسپل آفس کے جہاں تک کا میں نے سفر طے کیا۔ اور اس آفس میں جب آیا تو میں نے بہت چیزیں، یہ صوفے ڈلوائے، یہ میں نے یہ فریج کا اضافہ کیا، یہ یہاں جو ہے وہ ونڈو پہ جو آپ کو یہ کرٹن ٹائپ کا کیا کہتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ کیا۔ اور اس کے بعد یہ بہت ساری جو ٹرافیز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ ہم نے کوشش کی کہ یہ آفس میں یہ چیزیں لگ جائیں۔ یہ پرنسپل حضرات کے نام ہیں، اور
اس میں جو ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس تاریخی کالج میں میرا نام اس پہ آیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی محنت اور کاوش کے بعد ان چیزوں کو حاصل کیا گیا ہے. یہ ہم سے پہلے پرنسپل صاحب نے بھی بہت کام کیا. یہ ان کے دور کی بھی کچھ شیلڈز ہیں, ان میں بھی کچھ شامل ہے. اس کرسی تک اس کرسی تک پہنچنا اور پھر اسے سنبھالے رہنا ایک مشکل سا امر تھا. تو میں نے یہاں بیٹھ کر اپنے بہت سارے فرائض انجام دیے, کوشش کی کہ اس کالج کو جو کچھ نام مل سکتا ہے, بچوں کو جو فیسلٹیز مل سکتی ہیں, سب کچھ ملے. سو میں سب کچھ کرتا رہا. اب دعا ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ دعا کیجئے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب میں اس کالج سے واپس جاؤں اور ریٹائر ہو کر جاؤں تو اس کے بعد اس کالج کو اسی طرح سنبھالنے والا کوئی آ جائے کہ جس طرح اس کالج کو میں سنبھالتا رہا, جس طرح اسپورٹس کے لیے اور ہر چیز کے لیے کوشش کرتا رہا. اب بھی میں جانے سے پہلے اسپورٹس ویک کرا کے جاؤں گا, اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی. سو دعا کیجیے گا, آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا.